لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو بھائی ٹھیک ہے، یہ والا نہیں ہوتا، اس سے نیچے درجے کا صدقہ کر لو. لیکن حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سخاوت کے دریا بن جایا کرتے تھے. سخاوت کے دریا. عجیب بات ہے، لیلۃ القدر میں لوگ تلاوت بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، صدقات و خیرات نہیں کرتے. حالانکہ عبادت میں تو صدقہ ایک مستقل عبادت ہے، تو لیلۃ القدر میں بھی عبادت صدقات و خیرات والی کیا کریں. اگر اس وقت رات کو آپ کو کوئی فقیر یا مستحق نہیں مل رہا تو کچھ پیسے نکال کے اپنے پرس میں اس نیت سے الگ کر دیں، اللہ میری طرف سے یہ میں نے نکال دی. اب مستحق تلاش کرنے میں 1 مہینہ لگ جائے، 1 سال لگ جائے، وہ ٹینشن کی بات نہیں ہے. الٹے سیدھے لوگوں کو نہ پکڑایا کریں. لوگ جلدی میں کیا کرتے ہیں، غلط لوگوں کو پکڑا دیتے ہیں. اس لیے کہ ابھی رمضان ہے، ثواب نہ نکل جائے. تو رمضان میں اگر آپ کو مستحق نہیں مل رہا تو آپ ثواب کی نیت سے نکال کے الگ رکھ دیں گے تو انشاءاللہ ثواب رمضان ہی کا ملے گا آپ کو. کیونکہ اب یہ جو آپ تاخیر کر رہے ہیں یہ اپنی سستی کی وجہ سے نہیں کر رہے، بلکہ اس لیے کہ صحیح ہاتھوں میں پہنچے، مستحقین تک پہنچے. آ گئی یہ بات سمجھ میں کہ نہیں آئی ہے؟ تو یہ والا صدقہ. اور دیکھو نبی جو سخاوت کے دریا ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو مال تھا ہی نہیں. پتہ یہ چلا کہ سخاوت کا دریا بننے کے لیے مالدار ہونا ضروری، بولو نا، نہیں. اب آپ کہیں گے پیسے ہیں ہی نہیں تو صدقہ کہاں سے کریں؟ ایک آدمی خود غریب ہے، وہ کہاں سے صدقہ کرے؟ بھائی جیسے نبی نے کیا اور جیسے نبی نے بتایا. نبی نے فرمایا کہ تمہارے پاس اگر 1 کھجور ہے، 1 کھجور تو ہوتی ہے نا، اور اگر 1 کھجور بھی نہیں ہے تو مجھے بتائیں بھائی، کچھ چندہ وندہ کرتے ہیں اس کے لیے ہم لوگ یہاں سے. وہ ایک چور گیا نا کسی کے گھر میں، کچھ مل ہی نہیں رہا تھا، تو چور نے 50 روپے نکالے، اس بندے کو اٹھایا، بولا یار یہ رکھ. تو 1 کھجور تو ہوتی ہے بھائی سب کے پاس، تو صرف 1 کھجور ہے، اس سے زیادہ مسکین دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. تو فرمایا کہ آدھی کاٹ کے خود کھا لو اور آدھی صدقہ کر دو. فاتقوا النار ولو بشق تمرہ. اور قربان جاؤں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ. فرمایا یہ بھی نہیں ہے، اگر کھجور بھی نہیں ہے، فاقے ہو رہے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ صدقے کا مقصد دوسرے کی حاجت پوری کرنا، اس کو خوش کرنا نا. تو فرمایا ان تلقى اخاك بوجه طلیق. مسکرا کے بات کر لو لوگوں سے، ایسی بات کر لو جس سے لوگ خوش ہو جائیں. لوگ مجھے کہتے ہیں نا اب جمعے کے بیان میں ہنساتے بہت ہیں، اس لیے ہنساتا ہوں کہ لوگ گھر میں رو رہے ہیں، گھر میں رو رہے ہیں، بیویوں سے لڑائیاں، ابا سے نہیں بن رہی، چاچے سے نہیں بن رہی، وہ وراثت کھا گیا، وہ یہ کر دیا، وہ اس نے یہ دھمکی دے دی، باہر نکلے گا وہ موبائل چھین کے. کوئی ابھی جمعے میں آتے ہوئے کتنے لوگوں کے موبائل غائب ہو جاتے ہیں. روتا روتا مسجد میں آتا ہے. امام صاحب بھی اگر رلائیں گے تو کہاں جائے گی عوام بھائی؟ اس لیے ہم نے کہا بھائی ایک تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھو پبلک پہ. یہ ٹینشن کے مریض بن چکے ہیں. کچھ علماء رلاتے ہیں، وہ بھی صحیح کرتے ہیں، تو کچھ کو تھوڑا سا ہنسانے دو. میں اس لیے ہنساتا ہوں کہ ہنس ہنس کے بات سمجھ میں آ جائے، عمل ہو جائے. کیونکہ آج کل لوگوں کی قوتیں بڑی کمزور ہیں اور گھر میں رو رہے ہیں. اللہ کی قسم جو لوگوں کے فون آتے ہیں میں کہتا ہوں مجھے مت رلا یار. ٹھیک ہے نا؟ ایسا بیویوں سے پٹ رہے ہیں تو میں کہتا ہوں مجھے نہ رولا، مجھے آپ کی باتیں سن کے بہت رونا. کہہ رہے ہیں سانس آئی ہوئی ہے، جہاں نہیں رہی ہے. عجیب عجیب لوگوں کی کہانی ہے بھائی. ایک صاحب نے کہا میں نے شادی کی ہے، میری بیوی نے اپنی ماں کو میرے گھر لا کے بٹھا دیا ہے، ہل ہی نہیں رہی ہیں، سارے خرچے میں اٹھا رہا ہوں. میں نے کہا ان کے بیٹے نہیں، کہہ رہے بیٹے ہیں پھر بھی نہیں. تو عجیب عجیب لوگوں کی کہانی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اللہ سے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے ہمیں بھی اچھی سانسیں ملی ہیں الحمدللہ. اتنی ایسی نہیں ہے بھائی، اللہ کا شکر ہے یار. ہمیں تو محبت ہونے لگتی ہے اپنے سسرال والوں سے. تو خیر، تو نبی نے کیا فرمایا کہ اگر آدھا کھجور بھی نہیں ہے تو کیا کرو؟ مسکرا کے بات کرو. تو یہ تو ہو سکتا ہے نا بھائی. خام خام ناک پہ مکھی مت بٹھا کے رکھو، جو ملے ذرا اچھی طرح. اور بھائی السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی، کہاں گئے ہو بھائی، اتنے دنوں سے بڑے یاد آ رہے تھے. وہ بیچارہ خوش ہو جاتا ہے اس سے. لیکن میں زیادہ اس لیے نہیں کرتا کہ وہ چپک جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ آدمی یہ کام کر سکتا ہے جس کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہو. تو ہمارے پاس تو صدقے کے لیے پیسے ہیں نا، تو ہم پیسے پکڑا دیتے ہیں. اگر بھائی یہ پیسے لے نکل، چلو شاباش. لیکن بعض مخصوص دوست ہیں وہ مستثنا. اس سے ایک بندے یہاں بیٹھے ہیں وہ ابھی غصہ نہ ہو جائیں کہیں. تو تیسرا کام نبی نے کیا کیا ہے؟ صدقات و خیرات. تو یہ کام بھی ہم نے زیادہ سے زیادہ کرنا ہے. چوتھا کام رہ گیا، وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان کروں گا. تو بھائی صدقات و خیرات خوب کثرت سے کرنا. اور میں بار بار ایک اعلان کرتا ہوں کہ آپ
مسجد کے امام سے بھی, اپنے امام سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ائمہ کرام کے پاس مستحقین ہوتے ہیں. کوئی میرے ذریعے سے اگر تعاون کرنا چاہے غربا اور مساکین, تو ہمارے پاس بھی غربا اور مساکین کا ایک اچھا خاصا جماعت ہے ہمارے پاس, جن کے ساتھ ہم تعاون کرتے ہیں. بہتر تو یہ کہ خود پہنچائیں. میں کہتا ہوں کہ کسی کو نہ دیں, مجھے بھی نہ دیں, خود پہنچائیں. لیکن بعض لوگ یورپ میں ہیں, امریکہ میں ہیں, امریکہ میں غریب مشکل, وہاں کے غریب یہاں کے مالداروں سے زیادہ اچھی حالت میں ہوتے ہیں. تو جو خاص طور پہ یورپ میں رہتے ہیں وہ لوگ رہتے ہیں, ان کے لیے مشکل ہوتا ہے غریب تلاش کرنا. تو وہ پھر اپنے ملکوں میں, ویسے بھی اپنے ملکوں کا حق زیادہ ہے, تو ان کو چاہیے بھائی اپنے ملکوں میں بھیجیں اور پھر یہاں کے ذریعے لوگوں پر تقسیم کروائیں, تاکہ ہمارے ملکوں کی غربت دور ہو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.